ناول اگر آپ اس کے اندر کوئی بڑا فلسفہ شامل نہیں کرتے، اپنے پورے عہد کی یا ایک پوری جس بھی تہذیب کی وہ نمائندگی کر رہا ہے ناول، اس کا وہ مکمل عکس نہیں دے رہا اس کے اندر. تو ہمارے ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ناول نگاروں نے نا اپنے بہت ذاتی تجربات کو ہی ناول بنا دیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک ناول لکھنے کا مواد ہوتا ہے. ہاں ظاہر آپ بیتی اپنی لکھ دے گا تو وہ اس کو فکشنلائز کر کے اس کو وہ کر دے گا. تو لہٰذا جو ہے اس طرح وہ نہیں. جو سہل پسندی ہے وہ یہی، خاص طور پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہے. ابھی ناول نگار ہمارے ہاں تو ممتاز مفتی کہتا رہا کہ یہ میری آپ بیتی ہے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یہ ناول ہے اس کا. دوسرا یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں گے ہم مغرب میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے رائٹرز کی بڑے ناول نگار جو ہیں ان کے بارے میں پڑھنے کا ملتا ہے کہ جناب انہوں نے فلاں ناول لکھنے میں اتنے سال لگائے. ہمارے ہاں تو ناول نگار ابھی آخری اس پہ پہنچتا ہے تو اشتہار لگا دیتا ہے کہ ناول بس آ گیا. ٹھیک ہے، ناول مکمل کرنے سے پہلے اس کا فلیپ اور وہ چیزیں بنوا لیتا ہے. آپ جب اس کو پھر دوسری بات یہ کہ وہاں جو ہے مختلف جو بڑے پبلشرز ہوتے ہیں وہاں پورے ایڈیٹوریل بورڈ ہوتے ہیں. ناول اس ایڈیٹوریل بورڈ پروسیس سے گزرتا ہے. بہت دفعہ رائٹرز کو، ناول نگاروں کو جو ہے ان کو اس بار بار اس کی وہ کرنی پڑتی ہے، اس کی پروف ریڈنگ بھی ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا کہ بڑا مسئلہ تو ناول کی پروف ریڈنگ کا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی ہمارے ہاں اس معاملے کو سینسٹیو ہی نہیں سمجھا جاتا. اگر ناول نگار یہ نہیں کرے گا تو پبلشر نے تو نہیں کرنا. جی ایسے. تو لہٰذا جو ہے یہ ساری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں اس کو بڑا پھر یہ ہے کہ ناول کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں تنقید چونکہ شاعری سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے، حالی نے اور آزاد نے اور شبلی نے، اگر ہم ان کو پہلے تو مان دیں، ظاہر بات ہے ماننا پڑے گا ہمیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کو تو ماننا پڑے گا. تو ہمارے یہاں نا شاعری کی طرف زیادہ فوکس ہمیں رہا ہے. ناول کو اگر ہم کہیں کو بہت بڑا سنجیدہ تنقید یا بڑا نقاد اسے نظر آئے، کیونکہ اس کے لیے نقاد کا کسی بھی چیز کو یا کسی بھی صنف کو اگر ہم اس کو بڑے پلیٹ فارم پہ لے کے جانا ہے اسے اتنی ہی بڑی تنقید بھی میسر آنی چاہیے. بالکل، یہ بہت اہم بات کی آپ نے، بالکل صحیح.